السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں اسمیان سلطانہ جب اولوف کو آواز لگاتی ہے تو اولوف آ جاتا ہے۔ اولوف کو دیکھ کر بینگے خاتون نہایت ہی غصے میں آ کر اپنی تلوار نکالنا چاہتی ہے، کیونکہ اولوف ہی وہی شخص ہے جس نے بینگے خاتون کے بھائی بطور کو بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ بینگے خاتون اولوف کے اوپر غصہ ہونے کے باوجود کچھ کر نہیں پاتی، کیونکہ وہ اسمیان سلطانہ کے خلاف نہیں جانا چاہتی۔ اولوف کو دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں، گھٹیا انسان، تم بھی یہاں پر موجود ہو؟ اولوف کہتا ہے، ہاں میں تمہیں قتل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، تو پھر چلو، ہمارے سینے اور دل تم لوگوں کی تیروں کے لیے حاضر ہے، تم لوگ اپنے تیر آزماؤ، جس نے جتنے زخم دینے ہیں دے دے، ہم تیار ہیں۔ پھر عثمان صاحب اسمیان سلطانہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اسمیان سلطانہ، اگر تم میرے ساتھ میرے پیاروں کو یہاں سے جانے نہیں دو گی تو دیکھ لو، ہماری آنکھوں میں تمہیں کوئی خوف یا ڈر دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، ہم ہر زخم اور ہر تکلیف کو سہنے کے لیے تیار ہیں۔ تمہاری اس حرکت سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ شہادت کا جذبہ کس کے دل میں ہے اور موت کا خوف کسے ہے۔ یہ باتیں سن کر اکتم صاحب اور بینگے خاتون نہایت شرمندگی کے ساتھ عثمان صاحب کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اتنے بزدل، بے غیرت اور غدار ہوتے ہیں کہ ان کے سینے کے اندر ایسی بہادری کہیں نہیں ہوتی جتنا کہ عثمان صاحب بہادر ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ مجھے اور میرے پیاروں کو یہاں سے جانے دیا جائے۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم سلطان مسعود کو یہاں پر چھوڑ کر جاؤ گے۔ پھر عثمان صاحب اسمیان سلطانہ سے کہتے ہیں کہ تم بالا خاتون اور شیخ ادابالی کے چہروں کی جانب دیکھو، کیا ان کے چہروں پر کوئی ڈر اور خوف تمہیں محسوس ہو رہا ہے، یا پھر تم نے جو ظلم ان کے اوپر کیے ہیں ان کا خوف ان کے چہروں پر محسوس ہو رہا ہے؟ جبکہ شیخ ادابالی اور بالا خاتون بہت ہی مطمئن کھڑے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ شہادت کا شوق رکھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، تاکہ ہماری طرف دیکھتے ہوئے تمہیں اپنی موت یاد آ جائے۔ پھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تمہیں میرے سپاہیوں کے آنکھوں میں کوئی خوف نظر آ رہا ہے؟ لیکن اسمیان سلطانہ بے غیرتوں کی طرح عثمان صاحب کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اپنے سارے دشمنوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، جس چیز نے تم لوگوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کیا ہوا ہے وہ طاقت کی ہوس ہے اور کچھ نہیں، اور وہ طاقت برائی کی وجہ سے حاصل کی گئی ہو۔ یہ سن کر اسمیان سلطانہ غصے میں آ کر اپنے تیر اندازوں کو حکم دیتی ہے کہ اپنے تیروں کا رخ عثمان صاحب کی جانب کر دو، اور پھر عثمان صاحب سے کہتی ہے کہ تم ایک ہی غلطی بار بار کرتے ہو، اور وہ یہ کہ تم مجھے اپنے پرانے دشمنوں کی طرح سمجھ رہے ہو، جبکہ میں تمہارے پرانے دشمنوں کی طرح نہیں، اور مجھ جیسا دشمن تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے سامنے کس طرح کا دشمن کھڑا ہے، اور تم میں سے جو بھی زیادہ بہادر ہے سب سے پہلے اسے مارا جائے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا ہے کرو، ہم تیار ہیں۔ کہ اسی دوران باہر داخلی دروازے کا ڈرم بجتا ہے اور ایک آواز آتی ہے کہ سلطان علاء الدین مارماراجک قلعے میں تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر اسمیان سلطانہ عثمان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم دیکھ سکتے ہو کہ تقدیر نے تمہارا کیا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اصل میں یہ سلطان علاء الدین نہیں، تمہاری موت کا فرشتہ آ رہا ہے۔ سلطان علاء الدین کے پیچھے پیچھے کانتا کوزینوس بھی مارماراجک قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب جو کہ اپنے تمام تر دشمنوں کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے، اب بتاؤ عثمان صاحب، اب کیا کرو گے؟ دوسری جانب ینی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں کمرال ابدال ایک مریض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مریض کمرال ابدال کے سامنے ہی دم توڑ دیتا ہے۔ یہ مریض اسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جو کہ مارتا اور اسمیان سلطانہ نے زہر کے ذریعے پھیلائی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر ملعون خاتون کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کمرال ابدال سے کہتی ہے، مجھے لگتا تھا کہ آپ اس بیماری کے خلاف کام کرنے والی کوئی نہ کوئی دوائی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن مجھے آپ بھی اب بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔
کمرا لبدال جواباً کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا زہر نہیں دیکھا، پتہ نہیں یہ زہر کہاں سے لایا گیا۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ زہر کس علاقے کا ہے اور کہاں سے لایا گیا ہے، تب تک اس کا علاج تقریباً ناممکن ہے۔ ملہن خاتون کہتی ہے، اسمیان سلطانہ کتنی ظالم عورت ہے جو بہت سے معصوم لوگوں کی جان لینے پر تلی ہوئی ہے۔ اس نے یہ کس قسم کی بیماری پھیلائی ہوئی ہے جس سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا، ایک کے بعد ایک شخص انتقال کرتا جا رہا ہے۔ پھر ملہن خاتون کہتی ہے، ایک بات تو طے ہے کہ مارتا اسمیان سلطانہ کا اس گھناؤنے کام میں مدد کر رہی ہے، کیونکہ مارتا ہر کام میں اسمیان سلطانہ کا ساتھ دے رہی ہے۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ زہر بھی مارتا کا لایا ہوا ہے۔ اولگن خاتون اور عائشہ خاتون بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ پھر ملہن خاتون ان دونوں خواتین سے کہتی ہے کہ اب سے تم لوگوں کا یہ کام ہے کہ تم لوگ مارتا کا پیچھا کرو اور یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں سے یہ زہر لے کر آئی ہے تاکہ ہم اس بیماری کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ سن کر عائشہ خاتون اور اولگن خاتون وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ ادھر مارماراجک صحن میں عثمان صاحب سلطان علاء الدین سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سلطان علاء الدین، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ اس سرزمین پر مہمان ہیں۔ سلطان علاء الدین جواباً کہتے ہیں، جب آپ کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا تو ممکن ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی سرزمین باقی نہ بچے، اور پھر آپ کا یہ اعتراض باقی نہ رہے گا کہ کون مہمان ہے اور کون میزبان۔ پھر عثمان صاحب اور بالا خاتون کو زندان کی جانب لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب سلطان علاء الدین کے قریب آ کر کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ عثمان صاحب کا اشارہ اس جانب ہوتا ہے کہ بہت جلد تمہارا وقت بھی آنے والا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ کچھ آگے بڑھ کے عثمان صاحب یہی الفاظ اسمیان سلطانہ سے بھی کہتے ہیں اور پھر زندان کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں اور شیخ عطا بالی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔